آج اس قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس قوم کا دیوانہ اب محمد عربی کا دیوانہ نہ رہا، اب اس قوم کا دیوانہ تو فلمی ایکٹرز کا دیوانہ ہو گیا ہے، کرکٹرز کا دیوانہ ہو گیا ہے، سیاسی لیڈران کا دیوانہ ہو گیا ہے، حالانکہ ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے جن کے یہ دیوانے بنے پھر رہے۔ محمد عربی کے دیوانے بن جاتے، محمد عربی قبر میں بھی کام آتے، آخرت میں بھی کام آتے۔ آج ان کا دیوانہ پن کیا ہے پتا ہے؟ آج ان کا پاگل پن کیا ہے پتا ہے؟ آئی پی ایل چل رہا ہے، آئی پی ایل چل رہا ہے نا، یہ دیوانے جن کو محمد عربی کا دیوانہ کہا گیا تھا، انہوں نے اس دیوانگی سے اپنا دامن جھاڑ لیا، اور جب اس دیوانگی سے دامن جھاڑا تو آج ان کا حال یہ ہو گیا ہے، آئی پی ایل پر 1,000 2,000 نہیں کئی لاکھ روپے ہار رہے ہیں۔ ڈریم 11 پر سٹہ کھیلتے ہیں لوگ، یہ ٹیم جیتے گی وہ ٹیم جیتے گی، ہزار نہیں لوگ لاکھوں روپے ہار رہے ہیں۔ کیا یہ اس قوم کا دیوانہ پر نہیں ہے، پاگل پر نہیں ہے؟ جو قوم جس قوم نے اپنی محنت سے دولت کمائی تھی، اپنا پسینہ بہایا تھا، حلال کمایا تھا، حلال کمانے کے بعد اس حلال کو حرام میں لے جا کر جو ہے وہ اس کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے نا، ابھی آئی پی ایل ہے نا، کتنے بڑے پاگل ہیں اس قوم کے نوجوان۔ ابھی دیکھیے جب ان کی جو مشہور جو ٹیم ہوگی ان کی، جس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں، وہ جیتے گی تو دیکھیے پھر کیا ہنگامہ کرتے ہیں۔ کیا پچھلے سال میں نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ رات میں 12:30 1 بجے پورے کا پورا علاقہ ان لوگوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کون تھے یہ لوگ؟ کیا کوئی غیر تھے؟ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم جو آپ کو بار بار اس چیز سے روکتے ہیں نا کہ آتش بازیاں مت کرو، پٹاخے مت پھوڑو، آپ اگر نہیں پھوڑو گے تو وہ پیسہ میری جیب میں لا کر نہیں ڈال دو گے، یا مجھ پر احسان نہیں کرو گے کہ میری نسلوں کو تم دے دو۔ ارے تم اگر رکتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم اپنے آپ کو فضول خرچیوں سے بچاؤ۔ یہ جو آئی پی ایل پر تم خرچ کر رہے ہو نا، ڈریم 11 پر کئی ہزار ہار رہے ہو، اس کے بعد یہ جو عام سے یہ معمولی جو نوجوان چھوکرے گلیوں سڑکوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ایک بال پر جو ہے ہزار روپے 500 روپے لگاتے ہیں، اس کے بعد کسی کی بال پر کہ وہ وکٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ 6 مارے گا یا نہیں مارے گا، وہ چوکا مارے گا یا نہیں مارے گا، اس پر 500 روپے لگاتے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ ناجائز ہے، ناجائز۔ میں تو ناجائز کہہ رہا ہوں، اگر کسی مفتی سے جا کر پوچھو گے تو شاید کہ وہ حرام کا فتویٰ دے گا کہ آپ اپنی جائز کمائی کسی ایسے حرام کام میں نہیں لے جا کر جو ڈال سکتے ہو، لیکن آج ہمارا نوجوان اس کو ڈال رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا تم اس پیسے کو بچا نہیں سکتے ہو؟ اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے پیسوں کو بچائیے تاکہ کسی مصیبت کے وقت میں کام آ سکے۔ پریشانیاں بول کر نہیں آتی ہیں، مصیبتیں بول کر نہیں آتی ہیں، بیماریاں بول کر نہیں آتی ہیں کہ بیماری آئے گی تو دروازہ کھٹکھٹائے گی، بھائی جان میں آ گئی ہوں، اب تھوڑا سا انتظام کر لو اپنے ہاسپٹل کا، ایک دن کا 5,000 6,000 روپیہ لگے گا، اگر اور بڑا مرض ہے تو کئی لاکھ روپے لگ جائیں گے۔ بیماری بول کر نہیں آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی ہے۔ اس لیے آج آپ کے پاس اگر دولت ہے، آپ کما رہے ہو، تو اپنی دولت کو بچاؤ اور اس کو بچا کر کہیں سیف کر کے محفوظ رکھو۔ کیا یہ ضروری ہے؟ تمہارا ہی حال ہے نا وہ جو آج 1 لاکھ روپے یا 10 ہزار 5 ہزار روپے آج ایک کھلاڑی پر جو لگا رہے ہیں، جوا لگا رہے ہیں، سٹا لگا رہے ہیں۔ کیا تمہارا ہی حال یہ نہیں ہے؟ جب بہن بیٹیوں کی شادی کا معاملہ آتا ہے تم اپنے دامن کو جو پھیلا کر بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے ہو۔ کیا تم ہی لوگ نہیں ہو کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے، کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو تم اپنے دامن کو پھیلا کر بھیک مانگنے کے لیے نہیں نکل جاتے ہو؟ کیا تم اپنی بہن کے لیے بھیک مانگنے کے لیے نہیں نکلتے ہو کہ میری بہن کی شادی یہ دے دو، میری بہن کی بیٹی کی شادی یہ دے دو؟ کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم اپنی بہنوں کا اس کا سہاگ بسانے کے لیے تم اپنے خرچے سے اس کا نکاح کر دو؟ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم جو ہے اپنے گھر کے جو بیمار ہیں ان کا علاج تم نہیں کر سکتے ہو؟ بھیک مانگنا کیا ضروری ہے؟ آج اس قوم کا المیہ یہ بن گیا ہے کہ یہ قوم صرف بھیک مانگنا اور بھیک مانگتے رہ گئی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو کما رہے ہو اس کمائے ہوئے پیسے کو بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ حالات اب جو ہے جتنے آپ کے اچھے نظر آ رہے ہیں اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔